بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما بعثت لأتمم مکارم اخلاق۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا جو آج عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیرت میں سے نبی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان پہلو میں سے جو آج ہمارا زیر بحث ہے وہ پہلو ایک ہے، کیا ہے؟ مکارم اخلاق۔ ہم ان میں سے بحث کریں گے، چند سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابوں کے زیر بحث کریں گے۔ ان میں سے یہ جو ہم نے حدیث پڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، اور اگر اس ہمارے معاشرے میں اخلاق پایا جائے تو ان کے کون سے اثرات ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں اخلاق جیسی نعمت نہ ہو تو کون سے نقصانات ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، جس حدیث میں دو جہان عالم سرور کائنات فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم اخلاق، یعنی مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے مکارم اخلاق کے لیے۔ کیونکہ انسان اخلاق جیسی نعمت حاصل کر کے ایک کمال تک پہنچ جائے، اور انسان کو رشد حاصل جائے، اور انسان ایک انسان کامل بن سکے، اور انسانوں کے درمیان اخلاق جیسی خوبیاں کیا ہو جائیں؟ کامل ہو جائیں۔ آج ہماری قوم کو پیغمبر اکرم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کی ہدایت کی، ان کی بشارت کی، اور ان کے پیغامات اور ان کی معنوی رہنمائی اور رحمت کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم ایک انسان کامل بن جائیں، اور انسان کو کیا تعلیم اور تربیت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، نیک اخلاق و کردار اپنائے بغیر معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف نیک اخلاق اور حسن خلق ہی فرد اور معاشرے کو اعلیٰ معیار تک پہنچا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ نیک اخلاق صرف لوگوں سے خوش رفتاری میں منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اپنے وجود میں نیک صفات اور اعلی اخلاق کی پرورش اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد حسد اور بغض، حرص، بخل، ہیلا گیری اور کینہ جیسی پست اوصاف سے متصف ہوں تو قانون کے سخت نفاذ کرنے کے باوجود ایسا سماج سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اگر علم و ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہو، پھر بھی وہ معاشرہ اعلیٰ معیار تک نہیں بن سکتا، اور وہ معاشرہ مثالی سماج نہیں کہلائے گا۔ اور جس معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان سے خائف ہو، خوفزدہ ہو، اور انسان دوسرے انسان سے حسد کا شکار ہو، اور ایک انسان دوسرے انسان کے بغض و کینے اور اس کی سازشوں سے خوفزدہ ہو،
اس میں آرام و آسائش کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی سماج میں عوام کے قلب و روح پر اخلاقی فضائل کی حکمرانی ہو، لوگ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوں اور دلوں میں عفو و بخشش کے لیے جگہ ہو، مال دنیا کا لالچ نہ پایا جاتا ہو، اپنے پاس موجود اشیاء کی بے نسبت بخل نہ ہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹ نہ بنے اور لوگوں میں صبر و بردباری کا بول بالا ہو، تو ایسا سماج اگر مادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہ بھی ہو، تب بھی اس کے افراد آرام و آسائش، سکون و اطمینان اور سعادت و خوش بختی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہی حقیقی اور واقعی نیک اخلاق ہے، ہمیں اس کی ہی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی ایسے ہی اخلاق کی ضرورت ہے جس میں ہمارے دوستان ہم سے ہمکنارہ نہ ہوں بلکہ ہمارے قریب ہیں، کیونکہ انسان تعلیم کے حوالے سے کتنا عروج تک پہنچ جائے لیکن اس کے پاس اگر اخلاق نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اخلاق ایک ایسی صفات ہیں، ایسی خوش صفات ہیں، اگر انسان کے اندر پائی جائیں، اگر اس انسان کے پاس علم نہ بھی ہو لیکن وہ انسان خوش بخت ہوتا ہے اور اس سے لوگ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اسلامی اخلاق و کردار کو روز بہ روز اپنی دل و جان اور قلب و روح میں پروان چڑھانا چاہیے۔ اگرچہ بلا شک و تردید اسلام کے انفرادی اور اجتماعی احکام و قوانین انسانی سعادت کا وسیلہ ہیں، لیکن ان قوانین کے نفاذ کے لیے بھی نیک اخلاق کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دیتے چلیں، اگر دنیا کا سب سے بہترین طبیب آپ کو کوئی نسخہ لکھ کر دے لیکن آپ اسے پڑھ نہ سکیں یا غلط پڑھیں یا اس پر غلط عمل کریں تو بیماری سے نجات نہیں ملے گی۔ اس میں اس ماہر طبیب کا قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے پیغمبر اکرم کا مقصد انسان کی نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین مبین اسلام نے جو کچھ بھی لوگوں کو دیا ہے وہ ہر دور کے انسانوں کے لیے شفا بخشش نسخہ ہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا نسخہ جو جہالت، ظلم و جانباری و مقتدر لوگوں کے ہاتھوں، ناتوانوں کے حقوق کی پامالی اور ان تمام رنج و الم سے جن میں انسان آغاز آفرینش و خلقت سے ہی مبتلا رہا ہے، مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تمام دیگر نسخوں کی طرح اگر اس نسخے پر بھی عمل کیا گیا تو نتیجہ بھی ضرور حاصل ہوگا، اور اگر اس پر عمل نہ ہوا، اسے صحیح نہ سمجھا گیا یا پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی جرات نہ دکھائی گئی تو پھر وہ کالعدم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی خوش اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔